بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاشرتی علوم درجہ ہشتم کے نئے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں آپ کو 5 مختصر جوابات جنرل پر لکھنے کے لیے دیے گئے تھے، اور امید ہے کہ آپ بتائے گئے اور سمجھائے گئے طریقے کے مطابق جوابات لکھ چکے ہوں گے۔ ہمیشہ وقت پر کام کرنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ وقت پر کام کرنے والے طلبہ ہی کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، اور اچھے طالب علم کی بھی ایک نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ وقت پر کام کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا پہلا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ عزیز طلبہ، آج سے ہم نئے سبق کو شروع کریں گے۔ عزیز طلبہ، ہم سب سیارہ زمین پر رہتے ہیں، اور زمین کی جو سطح ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، ایک خشکی اور دوسرا حصہ پانی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے زیادہ پانی زمین پر موجود ہے، 71% زمین کی سطح پانی پر مشتمل ہے اور 29% خشکی ہے۔ اور عزیز طلبہ، آپ مشاہدہ بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کی سطح، خشک سطح ہر جگہ ایک طرح موجود نہیں ہے، مختلف صورتوں میں زمین کی خشک سطح موجود ہے، اور اسی طرح پانی کی سطح بھی مختلف حالتوں میں، شکلوں میں زمین پر موجود ہے۔ خشکی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں یہ ہموار ہے، کہیں پتھریلی ہے، کہیں اونچی نیچی صورت میں زمین کی سطح موجود ہے، کہیں اس پر پہاڑ موجود ہیں، بلند و بالا پہاڑ موجود ہیں، کہیں آبشاریں موجود ہیں۔ اسی طرح زمین کی سطح پر کہیں سطح مرتفع ہے، سخت زمین ہے، ہموار زمین ہے، اسی طرح جزیرے موجود ہیں، یعنی پانی کے اندر خشکی کا حصہ موجود ہے، جنگل موجود ہے، تو کہیں آپ دیکھیں گے کہ دریا موجود ہے، اور اسی صورت میں آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ کہیں جنگلاتی علاقے موجود ہیں، کہیں آتش فشانی پہاڑ موجود ہیں۔ اسی صورت میں سمندر کی سطح، زمین کی سطح کا ایک حصہ، وسیع حصہ سمندر پر مشتمل ہے، جھیلوں پر مشتمل ہے۔ اسی طرح پہاڑوں پر برف گلیشیئر کی شکل میں موجود ہے، اور پلین، ہموار اور زرخیز نرم زمین موجود ہے، اور کہیں وادیاں، خوبصورت وادیاں موجود ہیں۔ یوں عزیز طلبہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین کی سطح ایک جیسی نہیں ہے، کہیں پانی موجود ہے، کہیں خشکی موجود ہے، پہاڑ موجود ہیں، اور اس زمین کی جو سطح ہے اس میں مسلسل تبدیلیاں بھی واقع ہوتی رہتی ہیں۔ اور عزیز طلبہ، ہمارا جو اگلا سبق ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ ہم دیکھیں کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جو زمین کی سطح پر تبدیلیاں رونما کرتی ہیں۔ یوں ہمارا جو اگلا سبق ہے اس کا عنوان ہے طبعی نقوش میں تغیر کے عوامل، یعنی سبق نمبر 2، طبعی نقوش میں تغیر کے عوامل۔ اور یہ سبق صفحہ نمبر 7 سے، آپ کی کتاب صفحہ نمبر 7 سے شروع ہے۔ ہم اس سبق کے اندر، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، مختلف زمینی اشکال بنانے والے عوامل کو سمجھیں گے۔ عزیز طلبہ، زمین پر موجود طبعی قدرتی خد و خال ساکت، یعنی ایک ہی صورت میں موجود نہیں ہیں، بلکہ ان کی شکل میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ 2 قوتیں ہمیشہ قشر الارض، یعنی زمین کی جو سطح ہے اس کو تبدیل کرتی رہتی ہیں۔ یہ قوتیں اینڈوجینیٹک اور ایکسوجینیٹک قوتیں کہلاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، آئیے ہم ان 2 قوتوں سے متعلق مختصراً
پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اینڈوجینک قوتیں زمین کے اندر عمل کرتی ہیں، وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ ایکسوجینک قوتیں زمین کی سطح پر تبدیلیاں رونما کرتی ہیں۔ اینڈوجینک قوتیں آہستہ اور اچانک سے عمل پذیر ہوتی ہیں، آہستہ آہستہ اور اچانک سے عمل پذیر ہوتی ہیں۔ مثلاً لاکھوں سال تک زمین کے اندر زمین کی تہیں آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے زمین کی سطح پر ابھار پیدا ہوا، یا پھر اچانک سے آتش فشانی پہاڑوں کے پھٹنے سے یا اچانک زلزلہ آنے کی وجہ سے زمین کی سطح یا تو ابھر جاتی ہے یا زمین کے نیچے دھس جاتی ہے۔ ایکسوجینک فورسز قوتیں، یہ قوتیں اونچی جگہوں پر موجود چٹانوں کو توڑتی ہیں، زمین کی سطح پر موجود چٹانوں کو توڑتی رہتی ہیں اور چٹانوں سے ٹوٹے ہوئے مواد کو کسی اور جگہ منتقل کرتی ہیں، اس لیے زمین پر موجود بلندیاں ختم ہوتی ہیں اور زمین کی سطح ہموار ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان قوتوں کا عمل بہت آہستہ اور بتدریج ہوتا ہے۔ یوں عزیز طلبہ، یہ دونوں قوتیں بیک وقت کام کر رہی ہیں اور ان کی وجہ سے زمین کے قشر سطح پر مسلسل تغیر پیدا ہو رہا ہے۔ ان قوتوں کی وجہ سے بننے والے خد و خال کو طبعی نقوش کہا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان دونوں قوتوں سے متعلق اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 7 سے مزید مطالعہ کریں اور اہم نکات کو ذہن نشین کریں۔ عزیز طلبہ، نیکسٹ لیکچر میں ہم اسی سبق سے زمین پر طبعی نقوش پیدا کرنے والے جو عوامل ہیں، زمین پر طبعی نقوش بنانے والے عوامل سے متعلق ہم پڑھیں گے۔ صفحہ نمبر 8 سے لے کر صفحہ نمبر 15 تک آپ ضرور مطالعہ کریں انشاءاللہ نیکسٹ، اور یہ بھی کوشش کریں کہ جہاں جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو اس حصے کو آپ ہائی لائٹ کر لیں تاکہ لیکچر کے وقت اس حصے کو زیادہ توجہ کے ساتھ آپ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ، اب ہم سبق نمبر 1 سے کچھ مزید مختصر جواب کے سوالات دیکھ لیتے ہیں جنہیں آپ جرنل پر تحریر کریں گے۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 1 نقشے اور خاکے سے چھٹا سوال ہے، شماریاتی خاکوں کے 4 فوائد لکھیے۔ اس کے لیے آپ صفحہ نمبر 5 پر دیکھیں گے کہ یہاں ہیڈنگ موجود ہے، شماریاتی خاکوں کے فوائد اور خامیاں۔ چونکہ سوال کے مطابق آپ کو فوائد تحریر کرنے کے لیے کہا گیا ہے تو آپ صرف فوائد سے 4 پوائنٹ تحریر کریں گے۔ آپ ہیڈنگ ڈال لیں گے سوال کے مطابق شماریاتی خاکوں کے فوائد، اور 4 پوائنٹ یہاں سے دیکھ کر آپ تحریر کریں گے۔ 5 پوائنٹ موجود ہے، 5 میں سے 4 پوائنٹس آپ تحریر کریں گے۔ اسی طرح 7واں سوال ہے، پائی گراف کے لیے قطعے کا جو زاویہ ہے معلوم کرنے کا فارمولہ تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 5 پر موجود ہے۔ قطعے کا زاویہ برابر ہے 360 ضرب دی گئی مقدار بٹا کل مقدار۔ یہ عمومی عام فارمولہ ہے، اسی کو آپ تحریر کریں گے۔ آپ ہیڈنگ ڈال لیں گے پائی گراف کے لیے قطعے کا زاویہ اینگلز آف سیکٹرز معلوم کرنے کا عام فارمولہ، اور پھر یہ فارمولہ آپ تحریر کر دیں گے۔ اسی طریقے سے پائی گراف کے لیے قطعے کا زاویہ اینگلز آف سیکٹرز معلوم کرنے کا فیصدی فارمولہ لکھیے۔ سوال نمبر 8 آپ تحریر کریں گے اور پھر اس کے بعد ہیڈنگ ڈالیں گے پائی گراف کے لیے قطعے کا زاویہ اینگلز آف سیکٹرز معلوم کرنے کا فیصدی فارمولہ انڈر لائن کر لیں گے۔ آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب بھی ہیڈنگ ڈالیں گے اسکیل کی مدد سے اسے انڈر لائن کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ اسی صفحے پر صفحہ نمبر 5 پر موجود جو فیصدی فارمولہ ہے وہ آپ تحریر کریں گے، جو کہ کچھ یوں ہے کہ قطعے کا زاویہ برابر ہے دی گئی مقدار فیصد میں ضرب 360/100،
اس طریقے سے آپ کا یہ جواب بھی مکمل ہو جائے گا۔ یوں عزیز طلبہ یہ 3 مختصر جوابات مزید آپ جرنل پر تحریر کریں گے۔ چونکہ میں نے واضح طور پر آپ کے سامنے جوابات سے متعلق اشارے کر دیے ہیں، اس لیے آپ انہیں لکھنے کے بعد یاد بھی کر لیں گے۔ چونکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو یقینی طور پر جب آپ ان جوابات کو لکھ لیں تو آپ فوری طور پر انہیں یاد بھی کریں گے۔ عزیز طلبہ، بتائے گئے طریقوں کے مطابق، ہدایات کے مطابق آپ ان جوابات کو بھی تحریر کریں گے، وقت پر کام مکمل رکھیں گے، فہرست میں بھی ان کو شامل کر لیں گے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔